السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اس وقت پوری دنیا کی نظریں غزہ پر مرکوز ہیں اور غزہ کو اسرائیل نے بمباری کے ذریعے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے. او آئی سی کا بھی اس میں اجلاس ہوا ہے, یو این سیکورٹی کونسل کا بھی ایک اجلاس ہوا, لیکن صرف مذمتی قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ مذمتی قراردادیں جو ہیں کیا یہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے, اور لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت اور ہماری اپوزیشن جو ہے وہ آپس کی لڑائیوں میں بھی مصروف ہے. لیکن آج ہم نے حکومت اور اپوزیشن کے دو ایسے نمائندوں کو بلایا ہے جو کہ ان کے آپس میں سیاست ہے لیکن بہت سے ایشوز پہ ان کا پوائنٹ آف ویو ایک ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, چیئرمین ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئرز کے, اور محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ ان سے گفتگو کا آغاز کروں. فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے, اپوزیشن کا رول آج کل بڑا اہم ہے. مشاہد حسین سید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو او آئی سی نے بھی ایک قرارداد منظور کی ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی قراردادیں منظور ہو رہی ہیں, ہم سب مذمتی بیانات دے رہے ہیں, کیا یہ مذمتی بیانات فلسطینیوں کو اسرائیل کی بمباری سے بچا سکتے ہیں؟ کم سے کم یہ میر صاحب یہ ضرور ہوا ہے کہ خاموش نہیں رہے. پہلے تو ہم خاموش تھے نا, اتنا خوف تھا. اب اتنی ہمت آئی ہے مسلمانوں میں اور کچھ سیکشن آف مسلمانوں میں کہ وہ ضرور بولتے ہیں. اس میں بہرحال پاکستان, ترکی, ایران, سعودی عربیہ, انڈونیشیا بھی شامل ہے. تو اور بھی پبلک اوپینین تو بہت زیادہ ہے, عوامی رائے سٹریٹ ہے, ایلیٹ نہیں ہے. جو مسلم ایلیٹ ہے وہ خوف زدہ ہاتھ مل رہی ہے کہ صاحب بعد ناراض نہ ہو جائیں. مسلم ایلیٹ تو ہمیں مشورے دے رہی تھی کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لو. وہ تو بالکل خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا. اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ اس قسم کی سوچ بھی اگر پاکستان میں آ جائے. پچھلے دنوں میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھا, پاکستان ٹیلی ویژن کے, ناٹ سرکاری ٹیلی ویژن. اس اینکر نے کہا کہ اچھا آپ کا موقف سن لیا تو آپ اسرائیل کا موقف بھی سن لیں. میں کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتا نہیں ان کا بھی تو ایک موقف ہے. میں کہ کل کو آپ کہیں گے کہ قاتل کا موقف سن لیں, مودی کا موقف کشمیر پر بھی ہوگا. پھر تو اس قسم کی سوچ سے ہم نکلنا ہے. میرے خیال میں جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے ٹھیک لیا ہے اور ٹھیک لے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں صرف 1947 میں جب پاکستان بنا ہمارے پاس کیا تھا؟ قائد اعظم نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ ٹرومین کو, قائد اعظم نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر ایٹلی کو یو کے کہ جناب اسرائیل کو یہ نہ بننے دیں اور فلسطین کا ساتھ دیں. تو یہ ہمت کی بات ہے, آپ کی کتنی جان ہے آپ میں, اور ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم سٹینڈ لے رہے ہیں, لیکن ہمیں وی ہیو ٹو ڈو مور آن دیٹ. اور خاص طور پہ جو صدر اردوغان کا پروپوزل ہے انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس, ان کو اس پر تائید کرنی چاہیے. اور جوائنٹ لیٹر ہونا چاہیے پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ, ایران, انڈونیشیا اور نائجیریا کا, ٹو بائیڈن, ٹو یو این سیکرٹری جنرل, اینڈ ڈاکٹر صاحب کی دوست بھی ہیں وہ یو این ہائی کمشنر فار مشیل بیشلے جو ہے چلی کی, ہیومن رائٹس کے چیف, ان کو خط لکھیں اور ٹکا کے بات کریں. جی اتنے آپ کے پاس کارڈز ہیں. اگر ہم اس پر خوف زدہ ہوں گے کل کو کشمیر میں بھی یہ ہوگا, وہ تو ہر چیز پر پھر آپ. اچھا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ یہ بتائیں کہ جس طرح مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اردوغان نے جوائنٹ پروٹیکشن فورس کا ایک پرپوزل دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ترکی جو ہے اس کو اس صورتحال میں اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو سسپینڈ نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی, میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ جن مسلم ممالک نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ, ان کو ری تھنک کرنا چاہیے اور کم سے کم توڑنے نہیں تو سسپینڈ کریں, اپنی ڈپلومیٹس کو واپس بلائیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ سگنلنگ ہوتی ہے آپ کی انٹینشن کی, آپ کی نیت کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اور میں پڑھ رہی تھی, آئی ڈونٹ نو اف اٹس کریکٹ, کہ قطر نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو ایکسپیل کر دیا ہے. تو یہ سگنلنگ, ڈپلومیٹک سگنلنگ دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو میری رائے میں تو یہ ایک ایکشن ہے جو مسلمان ممالک جنہوں نے ریکگنائز کیا ہے وہ لے سکتے ہیں. اور بھی اردوغان کا پروپوزل شوڈ بی کنسیڈرڈ. ہماری پارلیمانی ریزولوشن میں ابھی اس پہ ڈبیٹ ہو رہا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ او آئی سی ایکشن لے اور یہ جو انلیگل بلاکیڈ ہے غازہ کا, اس کو توڑیں, ہیومینیٹیرین ایڈ, فوڈ اور میڈیسنز پہنچوائیں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگین
یہ صرف ڈکلیریٹری نہیں ہے کہ آپ ڈکلیریٹری بولتے جاتے ہیں, یہ ایکشنز ہیں یہ جو جو ہم کر سکتے ہیں. کل جو OIC کا ایک اجلاس ہوا, آن لائن اجلاس تھا, اس میں جو ایک ریزولوشن آئی ہے, وہ ریزولوشن آپ کے خیال میں کتنی مؤثر ہے؟ دیکھیں ایک سٹارٹ ہے, بگننگ ہے, ہاں, اور پارلیمانی ریزولوشن ہمیشہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں کیونکہ یہ پیپلز وائس ہے نا, پارلیمان کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے پارلیمنٹ کی طرف سے OIC کو ایک پروپوزل اگر سٹرونگ جاتا ہے, اس سے میسیج ایک کنوے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایکشن ہو. اور اس میں وار کرائمز کا بھی ذکر ہم نے اب کرنا ہے, اور جنیوا کنونشنز کو جو توڑا جا رہا ہے. اور ہمیں ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ اب ہوئی ہے, پیلسٹینینز پہ تو ظلم اور تشدد ہو رہا تھا, وار کرائمز کر رہی ہے اسرائیل کی اپارتھائڈ اسٹیٹ. ہماری ریزولوشن میں اپارتھائڈ اسٹیٹ. اچھا, یہ آپ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ لفظ اپارتھائڈ کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ یہ پہلے ساؤتھ افریقہ کے خلاف استعمال ہوتا تھا. بالکل, اور آپ کو یاد ہے اس وقت ہم نے ساؤتھ افریقہ کو نہیں ریکگنائز کیا تھا, ہمارے پاسپورٹ پہ ہوتا تھا ایکسیپٹ ساؤتھ افریقہ اینڈ اسرائیل. یہ ہے کہ آپ پوری ایک قوم, پیلسٹینین قوم, عرب قوم جو ہے, ان کو آپ شودرا سمجھتے ہیں, ان کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, اور ان کے پوری زمین. اپارتھائڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ نسل پرست ریاست. ہاں بالکل. اچھا, آپ وار کرائمز کا ذکر کر رہے میں, ہیں. ہاں نہیں, میں وار کرائم نہیں, ایک جو بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دیکھیں پیلسٹینینز کے خلاف تشدد ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. اب اسرائیل نے کیا کیا ہے, ڈائریکٹلی اسلام کو اٹیک کیا. کیونکہ کب ساری گڑبڑ کیوں شروع ہوئی؟ پہلی دفعہ اسرائیل یہ اپارتھائڈ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی فورسز تھیں, انہوں نے الاقصی مسجد کے اندر جا کے وہ اذان روکنے کی کوشش کی رمضان میں, 1 رمضان کو, 13 اپریل کو یہ کیا انہوں نے, اذان روکنے کی کوشش کی. اور پھر جب وہ کورٹ یارڈ میں روزہ کھولتے ہیں مسلمان, وہ انہوں نے مار پیٹ کر کے خالی کرنے. تو یہ صرف پیلسٹینینز پہ اٹیک نہیں ہے, اب ڈائریکٹلی اسلام کے جو ریلیجس اوبلیگیشنز ہیں, اذان ہے, اس کو روک رہے تھے. تو یہ بہت ایک اور. اچھا, پچھلے دنوں آپ نے یہ جو رمضان کا جو آخری ہفتہ اس میں ایڈ کر لوں ذرا کہ یہ جو بات کر رہی ہے نا, پہلے رمضان کو انہوں نے تاریں کاٹ دیں, 4 مینارت ہیں ان کے, تاکہ اذان نہ ہو, اذان نہ سن. اور پھر لیلۃ القدر کی رات کو وہ پولیس بھیجی انسائٹ, جو انہوں نے مارا نمازیوں کو. تو یہ واقعی. اچھا, میں وار کرائمز کی بات کرنا چاہ رہا تھا. جو اسرائیل کا جو اپنا اسرائیلز لا آف وار بکلیٹ ہے 1986 کی, یہ کہتی ہے کہ جرنلسٹس اینڈ ادر ممبرز آف دا پریس would never be intentionally targeted by IDF, اسرائیل ڈیفینس فورسز. انہوں نے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے. یہ سب سے بڑی وار کرائم, اور اپنے قانون کی بھی کی ہے. یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ الجزیرہ کو جو بومبنگ ہوئی ہے اس بلڈنگ میں, نان ملٹری ٹارگیٹس کو بوم کرنا, جس میں سویلین اور خاص طور پہ میڈیا کو, وہ ایک وار کرائم آتی ہے. اور آج میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کا نیو یارک ٹائمز میں, برنی سینڈرز کا, جو سینیٹر برنی سینڈرز ہے, اس نے کہا ہے کہ اسرائیل از آلسو وائلیٹنگ امریکن لا, کیونکہ امریکن لا کہتا ہے کہ برنی سینڈرز نے ٹویٹ بھی کیا ہے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وی مسٹ آلسو take a hard look at nearly $4 billion a year in military aid to Israel. یہ آج اس نے نیو یارک ٹائمز میں یہ لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ جس کو ہم ملٹری اکوپمنٹ دیتے ہیں, اگر وہ ملٹری اکوپمنٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز میں استعمال ہو تو وہ امریکی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. تو اسرائیل نے وار کرائم بھی کی ہے, اپنے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے, اور امریکی قانون کی بھی خلاف ورزی. اور وار کرائمز کا جو انٹرنیشنل قانون ہے, اس کا آرٹیکل 8 جو کہتا ہے کہ ایکسٹینسو ڈسٹرکشن and appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly. تو یہ تو میں ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے بڑے زبردست وکیل ہیں ڈاکٹر فرق نفظیم صاحب, ان کو کیس ریزائن کریں اور کیس جا کے فائل کریں دا ہیگ میں جا کے. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, میرا خیال میں کیا پاکستان وہ اتنا انٹرنیشنل لائر ہے, یہ کر سکتا ہے؟ نہیں, ان کو بھیجیں جی, اور بڑا اچھا وہ کام کریں. یہ بہت انٹرسٹنگ پروپوزل ہے, اور اس پہ سیریسلی غور کرنا چاہیے. میرا خیال کرنا چاہیے. پاکستان کو اس پہ نوٹس لے کے ہمارے ٹاپ لیگل ایکسپرٹس ہیں, آپس میں وہ سپریم کورٹ یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم عملی طور پہ کر سکتے ہیں. جیسے بلاکیڈ آپ توڑ سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں. ترکش لائر بھی جوائن کریں گے, مسلم اور بھی, اور انٹرنیشنل لائرز جوائن کریں گے. جی, تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ایک چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. اور دی ادر تھنگ از کہ یہ جو انٹرنیشنل ویسٹرن گورنمنٹس وغیرہ کر رہی ہیں, ایکویٹ کر رہی ہیں اسرائیل اور پیلسٹینینز کو. ایک سٹیٹ ہے جو ظلم اور تشدد کر رہے ہیں, وار کرائمز کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف رک جائے وائلنس. یہ اب یو کانٹ ایکویٹ دم.
یعنی کہ وار کرائمز جو ملک کر رہے ہیں اس کا ساری ذمہ داری آپ جو وار کرائم جن پہ کیا جا رہا ہے ان پہ ڈال رہے ہیں. یہ بھی ہماری ریزولوشن میں ہے کہ یہ ختم کریں یہ جو ڈیلیبریٹ مس پرسیپشنز کریٹ کی جا رہی ہیں بائی ویسٹرن گورنمنٹس وغیرہ کہ دونوں کو ایکویٹ کر دیں. یہ وہ بلکہ میں نے سیکرٹری جنرل کی ٹویٹ اس کا مطلب یہ ریزولوشن آپ نے ڈرافٹ کیا سرکاری ڈرافٹ نہیں ہے. یہ جوائنٹ ریزولوشن پورے اسمبلی کی ہوگی. بٹ سیکرٹری جنرل کی ایک ٹویٹ کا میں نے اس واسطے بڑے ادب سے جواب دیا تھا. انہوں نے کہا دس کانفلکٹ on both sides یا کچھ اس طرح. میں نے ان کو کہا with due respect honorable secretary general, this is not a conflict, this is a massacre. اور آپ کا فرض genocide. ہاں آپ کا فرض بنتا ہے, ایک پرنسپل ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کیا, responsibility to protect. تو responsibility to protect against the Palestinians against Israeli state terrorism, اور چیپٹر 7 کو ایکٹیویٹ کریں, یاد کریں چیپٹر 7 چارٹر کا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو غزہ میں جو فلسطینی ہیں, نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے, نہ نیوی ہے, نہ ان کے پاس آرمی ہے, تو ان کا کانفلکٹ کس طرح ہو گیا اسرائیل کے ساتھ جس کے پاس ایئر فورس بھی ہے, نیوی بھی ہے. الفاظ غلط ہیں. اچھا اب چینج کرنے ہوں گے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پچھلے دنوں رمضان کے مہینے میں آپ نے کسی ایک تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان پہ بڑا دباؤ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, ہم نے وہ دباؤ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. تو وہ لوگ جو دباؤ ڈال رہے تھے یا وہ فورسز, اگر پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر وار کرائمز کا مطلب انٹرنیشنل فورسز, ڈومیسٹک فورسز, اب ڈاکٹر صاحبہ کو میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. نہیں, مشاہد نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے نا کہ کئی لوگ ادھر ایلیٹ آپ کی جو کئی تھی. ہاں ایلیٹ ہے نا, اس میں ہمارے بھی کمیونٹی کے لوگ شامل تھے, آپ کے بھی لوگ شامل تھے. وہ ایک کیس پریزنٹ کرے تھے. بڑا ایزی آپشن, لیٹ جائے, آپ ہر چیز مان لیں. پھر یہ تو کل کشمیر میں بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے بیٹھ کے لوگوں نے, شکر ہے ایسے لوگ قائد اعظم کے مشیر نہیں تھے, ورنہ پاکستان نہ بنتا. بٹ پرائم منسٹر کی بڑی واضح طور پہ اس پہ پوزیشن تھی. یہ بات بالکل میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں. جب میں بھی اس ایک میٹنگ میں موجود تھا, میرے سامنے بہت سے جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں, جب انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, تو وہ تھوڑے سے پہلے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو پالیسی قائد اعظم کی تھی وہی میری پالیسی ہے. لیکن سوال میرا, اچھا سٹیٹمنٹ دیا تھا پرائم منسٹر نے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو آپ پر دباؤ ہے, دوسری طرف آپ وار کرائمز کا مقدمہ اسرائیل کے خلاف کر سکتے ہیں. دیکھیں دباؤ ہر چیز پہ ہوتا ہے, ہر پالیسی پہ اپوزٹ سائڈ ہوتی ہے, اس کے اپنے ایمز ہوتے ہیں, آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, جو بھی سیلف انٹرسٹ جو بھی کہہ لیں. ہم اگر ریزولوٹ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس, اور میں سمجھتی ہوں مسلم امہ کٹھے کیوں نہیں کرتی, آپ لائک مائنڈڈ سٹیٹس کے ساتھ جا کے کریں, کیوں نہیں کر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, 5-6 ملک اگر اکٹھے ہو جائیں, ٹرکی اور ہے, ٹرکی, پاکستان, ایران, سعودی عربیہ, نائجیریا, ایران اور سعودی عرب ایک اس پہ آج نہیں, امریکہ کی وجہ سے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا ہاں, میں نے پہلے بھی کہا تھا جب بائیڈن آ گیا, ٹرمپ چلا گیا, پاکستان سعودی عربیہ تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے. ان کو ہماری ضرورت, لیکن سعودی عرب اور ایران مل کر اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں. لیا ہے اب, انہوں نے شروع کر دیا نا, سعودی عربیہ نے بھی بولا تو ہے نا, سعودی عربیہ نے انیشیٹو لیا ہے یہ OIC کانفرنس کا. تو یہ اس کانفلکٹ ان کو دباؤ ڈال رہے تھے ڈاکٹر صاحب, یہ اس کانفلکٹ کا ایک پازیٹیو پہلو ہے. یہ تقریب میں سے ایک تعمیر کا پہلو نکلا ہے کہ ایران اور سعودی عرب اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک سیم پیج پہ آ گئے اسرائیل کے اوپر. اس ایشو پہ آپ جو ریپروشمنٹ سعودی عربیہ نے شروع کی تھی ایران کے ساتھ, یہ بڑھ سکتی ہے. یہ موقع ہے جو کامن گراؤنڈ ہے. بالکل, اس واسطے یہ ایک اور وجہ ہے کہ آپ کو یہ لائن پرسیو کرنی چاہیے. اچھا, اس میں مشاہد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا فلسطین کا ایشو ہے, اس کا کشمیر کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں جی, بنیادی چیز یہ ہے کہ دونوں ایشوز کا جو قانونی جواز ہے, لیجیٹمیسی ہے, وہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز پر ہے, اور اس میں جو اسرائیل کا کردار فلسطین پہ ہے اور انڈیا کردار کشمیر میں ایک ہے. دونوں آکیوپیشن فورس ہیں, دونوں ڈیموگرافک چینج لانا چاہتے ہیں, دونوں جو ہیں مذہب کی بنیاد پر نسلی اور مذہبی جو امتیاز ہے, اپارٹائڈ سٹیٹ ہے. مودی کی بھی سوچ وہی ہے, اس کی سوچ بھی وہ, اور دونوں فیشسٹ بھی ہیں. اور اس حوالے سے دونوں کا ایشو کیا ہے؟ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن, حق خود ارادیت. اور یہ اس کا جوڑنا ہم نے نہیں کیا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا بیفور دا کریشن آف پاکستان. اور کشمیر کا کیا کہا تھا؟ جگولر بین, اور فلسطین کا ریزولوشن 23 مارچ 40 کو لے کے آئے تھے, اور تھرو آؤٹ انہوں نے کنسسٹنٹ سٹینڈ لیا تھا. تو یہ جو بات ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ جس دن اپنے موقف سے دستبردار ہوئے فلسطین کے حوالے سے,
تو یو ہیو گون. اور ایک اور چیز نہ بھولیں, فلسطین میں سمجھتا ہوں ایز فار می اٹس ویری امپورٹنٹ ایز اے مسلم, یہ قبلہ اول ہے ہمارا. ہم کیوں ایسے, وی کی ناٹ کمپرومائز آن دیٹ. اور ذوالفقار علی بھٹو کوئی داڑھی والا مولوی تو نہیں تھا نا جس نے اپنی ایئر فورس استعمال کی اسرائیل کے خلاف 73 وار میں. فیلڈ مارشل ایوب خان کوئی داڑھی والا مولوی تو نہیں تھا جس نے 1967 میں جارڈینین ایئر فورس کے پائلٹ سیف الاعظم تھے, اور سیف الاعظم بنگالی تھے جی, لیکن اس کو تو پاکستانی تھے نا, انہوں نے 4 اسرائیل جہاز گرائے, ریکارڈ ہے. وہ 71 میں بنگلہ دیشی بنے نا, گروپ کیپٹن ستار صاحب تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کنسسٹنٹ ریکارڈ ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں, اور قائد اعظم بھی مولوی نہیں تھے اور علامہ اقبال بھی مولوی نہیں تھے. ناٹ ایٹ آل, اس کا تعلق ہی نہیں. یہ لوگ بڑی غلط فہمی کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو کوئی لیفٹ اور رائٹ کا ہے. یہ پاکستان کا قومی موقف ہے, اور اس میں ہیومینیٹیرین ڈائمینشن ہے, اصولی موقف ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 1992 میں میاں صاحب پرائم منسٹر تھے جب بوسنیا میں جنگ ہوئی, تو سب سے پہلے ہتھیار ہم نے دیے تھے. اس وقت بھی بوسنیا سے ہمارا کیا رشتہ تھا؟ انسانیت کا رشتہ تھا, اسلام کا رشتہ. ایکچولی یہ جو پوائنٹ کہہ رہے ہیں نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا جو ایک شروع سے موقف رہا ہے کہ مسلم کازز کو, اب جب الجیریا اور ٹونیزیا اپنی جنگیں لڑ رہے تھے انڈیپینڈنس کی فرانس کے خلاف, آپ کو پتہ ہے بورجیبا پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرتا تھا, فرحت عباس جو الجیرین لیڈر تھا پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرتا تھا. ہماری پیرس میں جو ایمبیسی تھی ادھر ساری کمیونیکیشن ہوتی تھی فریڈم فائٹرز کی, الجیریا کی بھی, ٹونیزین بھی. یہ ہمارا شروع, جب ہم نیا ملک بنا تھا, طاقت بھی نہیں تھی ہمارے پاس, کوئی ایٹم بم نہیں تھا. ایٹم بم کے علاوہ اکنامکلی آلسو, ملٹریلی ہم کمزور تھے, اکنامکلی کمزور تھے. ہماری کمٹمنٹ تھی. دیکھیں یہ کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, اور ایک جذبے کی, اور ایک وہ کہتے ہیں علی جناح سپورٹڈ اس, وہ ابھی تک کہتے ہیں علی جناح سپورٹڈ اس. تو یہ شروع دن سے پاکستان کا یہ موقف ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ پیلسٹائن پہ کیا کر رہے ہیں, کشمیر. جس دن آپ ہٹ گئے, جس سے مشاہد نے کہا پیلسٹائن سے, آپ کا موقف کشمیر کا ختم. ایک اور چیز نوٹ کر لیں میر صاحب کہ 73 وار کے بعد سب سے پہلے ریکگنیشن پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن جو عرفہ جس کے چیئرمین تھے, کہ واحد نمائندہ جماعت فلسطین کی, وہ کہاں ہوئی؟ لاہور اسلامک سمٹ اپریل 1974, پنجاب اسمبلی. اس کے بعد 6 مہینے بعد رباط میں یہ پنجاب اسمبلی والوں کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. ابھی آپ جائیں, ہم اسلام آباد بیٹھے ہیں, آپ جائیں ایبٹ آباد, کاکول پیلسٹینین کیڈٹس ہوں گے, ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے, 1982 میں جو بیٹل آف بیروت ہوئی تھی, جب نکالا گیا تھا, 3 مسلم ممالک تھے جنہوں نے فوجی امداد کی آفر کی تھی عرفات کو, پاکستان, ایران, الجیریا. تو اس کا مطلب ہے جنرل ضیاء الحق نے بھی آفر کی. یس, جنرل ضیاء الحق, یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا جی. اب جو چیز بات ہے, فیکٹس آر فیکٹس, وی شوڈ ریکگنائز. وہ جو آپ نے کہا نا کہ علی جناح کا وہ نام ان کو یاد ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی امین الحسینی صاحب تھے جو, اور حسن البنا ان کے ساتھ قائد اعظم علی جناح کا کورسپونڈنٹس تھا. اور آپ یہ جو جناح پیپرز ہیں ڈاکٹر زوار حسین زیدی نے جن کو کمپائل کیا, وہ پڑھیں, آپ کو اس میں حسن البنا کے بھی خط ملیں گے, مفتی امین الحسینی کے بھی ملیں گے. مفتی صاحب آ کے پاکستان رہے تھے, قائد اعظم کی دعوت آزاد کشمیر گئے تھے وہ. جی جی. اور آپ کو پتا ہے کہ 1946 میں جب قائد اعظم لندن جا رہے تھے, وہ قاہرہ رکے تھے, وہاں مفتی صاحب مفتی امین الحسینی سے بڑی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ تو بڑا گہرا رشتہ ہے ہمارا فلسطین کے ساتھ. کسی اور مسلم ملک نے یا عرب ملک نے, کسی اور ملک نے وہ حمایت نہیں کی فلسطین کی جو پاکستان نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستانی اتنے بے بس نہیں ہیں, ہم مدد کر سکتے ہیں فلسطین کی. بالکل کر سکتے ہیں, اور کرتے رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں, نہ صرف پیلسٹینینز کی, اور مسلمان جو لڑ رہے ہیں آزادی کے لیے, ان کی مدد کی ہے. ہمارا یہ ٹریڈیشن ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے, اٹ از پارٹ آف بینگ اے پاکستانی. اور جو لوگ بدلنا چاہتے ہیں سڈنلی, ان کو پاکستان کا بھی سمجھ نہیں ہے. ہاں, یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو لوگ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پاکستان کی سمجھ ہی نہیں ہے. نہیں, خوف بھی ہے نا جی, بڑا جی ڈر جاتے ہیں کہ جی وہ ناراض, امریکہ خوش ہو جائے گا, اسرائیل خوش ہو جائے گا, فلانا خوش. کچھ لوگوں کو اسائنمنٹ بھی تو ملتی ہے نا جی. ہاں وہ بھی ہے. تو وہ پھر پاکستانیت تو نہیں نا, ہمارے ڈی این اے میں تو ہے فلسطین اور کشمیر. اینڈ نو انسٹیٹیوشن, نو پرسن, چاہے خاکی یا مفتی میں ہو, اس کو چینج نہیں کر سکتا. اچھا, اس پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مجھے ایک نظر آ رہی ہے, تو یہ تو نیشنل موقف ہے جی, تاریخی موقف ہے. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو مانے آپ کے بڑے پاکستان میں انفلوئنشل اور پاورفل لوگ جو ہیں وہ آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے, مانے آپ.
آپ کہتے ہیں تو میں مان آپ لیتی ہوں, بہت چھوٹی میری اقلیت کی رائے بات کو تو نہیں فرق پڑے گا, میری رائے جو ہے وہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, اپنے کانشنس کو جواب ہماری رائے وہ ہے جو 22 کروڑ عوام کی رائے ہے. زبان خلق نکارہ خدا, ان کی بات کریں, آپ چند لوگوں کی بات نہ کریں جو ادھر آتے ہیں جاتے ہیں, وہ آنے جانے چیزیں ہیں جو سو کالڈ. اچھا ایک میں نے یہاں پہ بریک لینا جی, بریک کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا, اس پہ میں بعد میں بات کروں گا, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, آئی ایم پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے 2014 میں ٹویٹ کی تھی, آئی ایم عمران خان, آئی ایم فرام پاکستان, آئی اسٹینڈ ود غازہ. اب انہوں نے ٹویٹ کی, آئی ایم پرائم منسٹر آف پاکستان, وی اسٹینڈ ود پیلسٹائن, وی اسٹینڈ ود غازہ. تو یہ اس سے کلیئر آپ کو نہیں, کوئی مجھے نہیں لگتا کسی پرائم منسٹر نے اس طرح کی. تو اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے کافی کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہودی لابی نے ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کی مثال بنا دیا. دیکھیں پی ایم کی کمٹمنٹس اور ویلیوز جو ہے نا بہت سٹرونگ ہیں, اور پیلسٹائن پہ شروع سے ان کے آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں, ہر چیز دیکھیں, جیسے کشمیر پہ ہے, تو ان کی واضح طور پہ بڑی کلیئرٹی ہے اس پہ. اچھا, اب آپ نے یہ ایک ٹویٹ کیا کہ ٹوڈے کیبنٹ اپرووڈ دا پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز بل اینڈ فورسڈ اور انٹری ڈسپیئرنس بل, بوتھ ول ناؤ بی ٹیبلڈ ان نیکسٹ سیشن آف دا نیشنل اسمبلی, تھینکس ٹو پی ایم عمران خان سپورٹ فار بوتھ بلز. بات صاحب کی ٹویٹ ہے, الحمدللہ کارکن صحافیوں کی ایک بڑی کامیابی ہے, 2.5 سال لگ گئے لیکن بہرحال اب قانون بن رہا ہے. شیریں مزاری کا بہت شکریہ جنہوں نے مسلسل اس بل کے لیے کوشش کی. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن تھوڑا سا بتائیں گی کہ یہ کیا کہانی تھی, یہ 2.5-3 سال کیسے لگ گئے؟ دیکھیں اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور سینئر جرنلسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جرنلسٹ گروپس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز کی. یہ ہم نے کنسلٹیٹو پروسیس آپ لوگوں کے ساتھ شروع کیا تھا تقریباً 2 سال پہلے, اور پچھلی فروری میں کیبنٹ نے ان پرنسپل اپروول دی تھی. اس کے بعد بل انہوں نے کہا تھا کہ انفارمیشن منسٹری سے آپ بات چیت کر لیں اور اس بل کو فائنل کر دیں. بیوروکریٹک پروسیجرز کہہ لیں اور چیزیں کہہ لیں, اتنا ٹائم لگا ہے فائنلی, بٹ پرائم منسٹر نے سپورٹ کیا اس کو بھی اور انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کو بھی, اور میں سمجھتی ہوں آج وہ ایجنڈا پہ آ گیا ہے. وہ جو لاپتہ افراد والا بل ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اتنی آسانی سے آ جائے گا؟ کیبنٹ نے اپروول کر دی ہے, کیبنٹ کی ڈیسیژنز امپلیمنٹ کرنا لازمی ہے. تو اب یہ بل ہمارا ہی ہے, لیکن انٹیریئر منسٹری کی ڈومین میں اپیرنٹلی آتا ہے رولز آف بزنس میں, تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ٹیبل کریں, اور میں سمجھتی ہوں وہ ٹیبل کریں گے. کابینہ نے جو اپروول کر دی ہے, ایک دفعہ کیبنٹ اپروو کر دیتی ہے کسی بل کو, اٹ ہیز ٹو بی ٹیبلڈ. اچھا مشاہد صاحب, آپ بھی جرنلسٹ رہے ہیں, آپ مسلم کے ایڈیٹر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ نیشن کے ایڈیٹر رہی ہیں, تو آپ فارمر جرنلسٹ ہیں, اب آپ پارلیمنٹیرین ہیں, تو آپ سے ہم یہ توقع رکھیں کہ اپوزیشن جو ہے یہ دونوں جو بل ہیں, جرنلسٹ پروٹیکشن بل اور یہ جو لاپتہ افراد کی ریکوری والا بل ہے, اس پر اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی؟ جی بالکل تعاون کرے گی. یہ اچھی بات ہوئی ہے, دیر آئے درست آئے. جو بات صحیح سٹیپ ہے, جرنلسٹ کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے, زیادتی ہوتی رہی, آپ خود یو ہیو بین اے وکٹم آف دیٹ اسیسینیشن, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم خود فیس کرتے ہیں, شیرین اور میں اکٹھے رہے ہیں اسٹرگل میں, اور مجھے یاد ہے مسلم اخبار میں اس کو مارشل لا تھا تو فرنٹ پیج کی خبر آتی تھی کہ ان کے پیچھے پولیس پڑ رہی ہے اور یہ شور بچا رہی ہے, کیونکہ یہ بھی تھوڑی بہت ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, کبھی زیادہ کبھی کم, بٹ وہ تھی, اور ہم خبر بھی چھاپتے تھے ان کی پوری ویمنز ایکشن فورم کی بھی اور ان کی بھی. اور دوسرا جو ایشو ہے انفورس ڈس اپیئرنس, تو یہ تو اٹس اے میٹر آف شیم. کسی جمہوری ملک میں 21ویں صدی میں کسی کی کڈنیپنگ ہو یا انفورس ڈس اپیئرنس ہو, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو ہم مبارکباد دیتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, اور ڈاکٹر شیریں مزاری ہیز ڈن اے گریٹ جاب, اور آپ نے ماشاءاللہ یو پلیڈ اے کی رول ان دیٹ, فل سپورٹ جی. یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے. ابھی یہ بل جائیں گے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے پاس, اور وہاں پہ اس میں مزید امپروومنٹ بھی ہو سکتی ہے. جو صحیح بات ہے وہ ہونی چاہیے. ہو سکتی ہے. دیکھیں ہر پارلیمنٹیرین کا حق بنتا ہے کہ اگر کمیٹی میں ہے, کمیٹی میں امینڈمنٹس پرپوز کرے, اگر کمیٹی سے پاس بھی ہو جاتا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی آپ امینڈمنٹس پرپوز کر سکتے ہیں. اور یہ ایکچولی جو انفورس ڈس اپیئرنسز کا یہ ذرا ڈیلے اس واسطے ہو گیا, چھٹیاں تھیں اتنی, میں نے تو دفتر کھلوا کے بھجوا دیا تھا, بٹ نارمل کورس میں اچھا یہ آ جائے گا. یہ جو صحافیوں کے تحفظ کا بل ہے, اس میں این او سی مل گیا تھا سب سے بل کے لیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کبھی کسی سے این او سی نہیں لیتی. کیبنٹ دیکھیں پرائم منسٹر نے انیشلی سپورٹ کیا, جس سے آگے بات بڑھی.
कैबिनेट ने अप्रूवल कर दी, ये जमहूरी गवर्नमेंट इसी तरह चलती अच्छा है। डॉक्टर साहब, जो ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, इसकी आपके ख्याल में मेन जो इसका फीचर है, मेन इसकी जो हाईलाइट है वो क्या है? हामिद, इसमें 3-4 चीज़ें हैं बड़ी लाजमी। एक तो ये है कि सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए नहीं है, मीडिया प्रोफेशनल्स भी हैं, कैमरामैन है this is very important. हाँ Yeah, हाँ, it's not मीडिया just- प्रोफेशनल्स को भी इंक्लूड किया, सिर्फ जर्नलिस्ट को हमारे नहीं। staff- और बिल कहते हैं और हमारे journalists कैमराज and- इंश्योर्ड होते हैं, लेकिन हाँ। बंदे इंश्योर्ड नहीं होते। नहीं, क्या इस वास्ते है जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स Good. प्रोटेक्शन बिल। और इसमें एक चीज़ और है, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट सोर्सेज, बाय द वे, सोर्सेज प्रोटेक्ट। आप सोर्स को हम फोर्स नहीं कर सकता कोई जर्नलिस्ट को कि हाँ, सोर्स सोर्स बताओ। बताओ। प्रोटेक्शन ऑफ सोर्सेज है, और जर्नलिस्ट को आप हैरेसमेंट नहीं कर सकते, स्पेशली विमेन जर्नलिस्ट को हैरेसमेंट नहीं कर सकते। इसमें एक कमिटी बने, कमीशन, वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमिटी है, जिससे जर्नलिस्ट कंप्लेंट अपने और कर उसमें सकते जर्नलिस्ट हैं। भी हैं और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी उसमें हैं। जर्नलिस्ट भी हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं। इट विल बी हेडेड बाय द इक्विवेलेंट ऑफ अ सीनियर जज वगैरह। तो इसमें Why एक not और- a senior journalist? नहीं है, उसमें जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट head बॉडीज है, है, जर्नलिस्ट की बॉडीज हैं, प्रेस क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके अंदर सारे। द अदर थिंग इज, इसमें विमेन जर्नलिस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन के क्लॉजेस डले हुए हैं। इसमें ओनर्स पे भी जिम्मेदारियां हैं कि वो इंश्योरेंस करेंगे जर्नलिस्ट की, Good. वो प्रोटेक्शन गियर वगैरह सारा कुछ देंगे और ट्रेनिंग करेंगे। आप जर्नलिस्ट को भेज देते हैं कॉन्फ्लिक्ट में या ऐसे जगहों पे जिधर दे नॉट ट्रेंड और दे गिव अप देयर लाइव्स। इस तरह नहीं हो सकता, इंश्योरेंस होनी कुछ चाहिए। लोगों का ख्याल है कि ये जो केबल से एकदम से टीवी चैनल गायब हो जाता है, तो इसका भी ताल्लुक जो है वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन या जर्नलिस्ट की फ्रीडम से है, तो इसको भी बीच में आना चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें और कोई अमेंडमेंट डालना चाहिए। देखें, हमने पहला फ़र्ज़ अपना अदा कर दिया है, पार्लियामेंट में टेबल कर दिया है, अब कमेटी पे जाएगा और हम उम्मीद रखते हैं कि कमिटीज़ में डिले नहीं होगा। कई दफ़ा हमारे बिल साल डिले हो जाते और हैं। ये बात सही है, कई दफा पिक एंड चूज होता है। कई चैनल्स हाँ। जो हैं कुछ एरियाज में देखे जा सकते हैं, कुछ में नहीं देखे जाते। वो नो गो एरियाज बन जाते हैं, इलाका गैर बन जाते हैं। वो इसलिए बनते हैं ना, वो क्योंकि जियो का मैंने देखा, खासकर नहीं, आपका उसकी प्रोग्राम। वजह इसलिए यही होती है ना कि कोई जर्नलिस्ट जो है उसकी जुबान से कोई लफ्ज निकलता है जिसकी वजह से काम खराब हो जाता है। अल्लाह करे काम खराब ना हो। ये तो 30 साल पहले जब मैं एडिटर था मुस्लिम का, हम बात करते थे सरकारी सच का, अभी भी वही चीज चल वो रही तो है। उस वक्त तो मार्शल था ना। अच्छा सोच वही है, इसका मतलब है। अल्लाह करे। नहीं, बट हामिद, द अदर थिंग इज, आप लोगों ने, जर्नलिस्ट ने, हमने स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज पे बैठ के आप लोगों के साथ कंसल्टेशन की है। ये बिल मिनिस्ट्री ने अलहदा नहीं बिल्कुल बनाया। सही है, और ये मैं बिल्कुल इसको एडमिट करूंगा, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये अप्रूव हो जाएगा। और ये मुझे आईए रहमान साहब ने कहा था कि ये बहुत मिरेकल होगा कि अगर ये चला जाए, तो ये हो गया जी मिरेकल। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। हुकूमत और अपोजिशन है साथ साथ, लेकिन कुछ ऐसे मौज़ूआत पे हम बात करें जिस पे कोई इनका इख्तलाफ राय सामने नहीं आ रहा, तो मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा कि उनका इख्तलाफ राय जो है वो हो जाए। लेकिन एक इशू आज ऐसा है, उस पर डॉक्टर साहबा से सवाल करना जो है वो मेरे ख्याल है बिल्कुल जायज़ होगा। डॉक्टर साहबा, आज तो हमारा ख्याल था कि गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो सिर्फ गज़ा पे और इजराइली एग्रेशन पे बात करेंगे, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई कुछ आपके कुलीग की, कुछ वज़रा की, तो शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो ECL पे डाला जा रहा है। कोई कह रहा है ये वजह है, कोई कह रहा है ये वजह है। आप नहीं समझती कि ये एक गैर ज़रूरी था, और शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डालना, जबकि कोर्ट जो है वो उनको इजाज़त दे चुकी है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है? नहीं, देखें, बहुत से इश्यूज इसमें आते हैं जिसमें जाहिर है एक अगर नेसेसरी है लीगल केसेस के हवाले से या गवर्नमेंट समझती है तो गवर्नमेंट का राइट बनता है कि डाले। अच्छा मुशाहिद साहब, कौन से इश्यूज हैं जिस पे गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो इस सूरत हाल में भी, इस कन्फ्रंट्रेशन में भी गवर्नमेंट और अपोजिशन एक जॉइंट मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है? एक तो मैं बता दूं कि शहबाज साहब को तो कोर्ट ने दे दी थी इजाज़त, तो ECL को ओवरराइड किया गया, तो ये सेकंड ECL है। बहरहाल वो हैंडल कर लेंगे कोर्ट में इंशाल्लाह, और हमारे कोर्ट्स होपफुली आज़ाद हैं कि वो स्टैंड ले लेंगे। मैं बड़ा अच्छा है कि मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि कोर्ट आज़ाद है। मैं कहा होपफुली आज़ाद हैं, तो इंशाल्लाह वो कर लेंगे। हाँ। और उसमें आप देख लें 5 इश्यूज़ को मैं कहता हूँ कि उसमें तावन हो सकता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, CPEC, कश्मीर, पैलेस्टाइन, कोरोना वायरस, ये 5 इश्यूज ऐसे हैं जो अबव पार्टी लाइन हमने देखना चाहिए। उसके अलावा और भी हैं, एजुकेशन है, एक्सट्रीमिज्म है,
اکانومی ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ جو اس کے کور ایشوز ہے جو پاکستان کا مستقبل ہے موجودہ دور میں، خاص طور پہ کرونا وائرس پینڈیمک بھی ہے، کشمیر فلسطین کی میں نے بات کر لی ہے، اور سی پیک چائنا پاکستان اسلامک کاریڈور اور نیوکلیئر پروگرام، اور یہ جو لائن آف کنٹرول پہ جو پچھلے دنوں ایک سیز فائر کا معاہدہ ہوا، تو آپ کے خیال میں کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ تو ٹیکٹیکل معاہدہ تھا، جو معاہدہ 2003 میں واجپئی صاحب نے کیا تھا اسی کی تائید کی گئی ہے، اس میں آگے کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز، وہ تو اس کو ایک ری فرم کیا نا مودی نے۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے چائنا کا کہ چائنا کے دباؤ کے بعد، چائنا سے پھینٹی کھانے کے بعد مئی 2020 میں اور جنوری 2021 میں مودی کو ہوش آئی کہ یہ تو ٹو فرنٹ سچویشن ہو گئی۔ تو 5 پوائنٹ آپ نے بتائے جس پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا آپس میں تعاون ہو سکتا ہے، سیاسی وابستگی آپ سے ایگری بالاتر کرتی ہو ہیں؟ کے۔ بالکل، میں سمجھتی ہوں اور بھی کافی چیزیں جس پہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ 5 شروع کر دیں۔ خیال اس میں کوئی ڈسینٹرز ہوں گے تو مائنورٹی اس میں 2 چیزیں اور بھی شامل کر لیں، جرنلسٹ پروٹیکشن بل اور انفورس، وہ تو میں نے کہہ دیا، وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ہو گیا۔ امید ہے کہ اپوزیشن اس پہ تعاون کرے گی۔ میں تو کہنا، میں نے کہہ دیا آپ کو کلیئرلی، ٹکا کے تعاون کریں گے، ٹکا کے، بالکل ٹکا کے، تو پھر میں ٹکا کے آپ سے، لیکن سب بڑے دل سے چلیں، ماضی کی طرف نہ دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ناظرین، آج مشاہد حسین سید صاحب نے اور شیریں مزاری صاحب نے کشمیر پر اور فلسطین پر جو گفتگو کی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے 5-6 پوائنٹس بتائے ہیں جس پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتی ہے، تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔